السلام علیکم جی، سلامنا بخیرونا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں مریم's کچن میں۔ اور یہ جی صبح کا ناشتہ مہمانوں کے لیے ریڈی ہو رہا ہے۔ کل والی جی جو آلو کی بھجیا ہے وہی میں نے گرم کیا ہے، ساتھ میں نے قیمہ بنایا ہوا ہے جو اس ٹائم بن رہا تھا۔ پیڑے پہلے سے بنا کے رکھ لیے ہیں، یہ پراٹھے بن رہے ہیں، اور یہ جی ساتھ میں بیسن والی روٹی جو ہے تو وہ تیار ہو رہی ہے۔ ناشتہ کس طرح ریڈی ہوتا ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اچھا، یہ ہمارا قیمہ اور ساتھ میں بوائلڈ انڈے، فرائی انڈے اور آلو کی بھجیا۔ آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ناشتے کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو شیئر کی تھی، تو میں نے آج مناسب نہیں سمجھا کہ میں دوبارہ ہی ناشتے کی ویڈیو بناؤں اور وہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اور یہ ذرا پراٹھے تو چیک کریں نا، واہ جی کتنے مزے کے، تو میں نے پراٹھے بنائے ان کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ ناشتے میں جی میں نے یہ بنایا ہوا تھا، اور پھر رات کے کھانے میں میں نے بنائے تھے مٹر قیمہ، ساتھ میں جی پلاؤ تھا ایک دن پہلے کا، اور آلو گوشت والا سالن تھا۔ یہ روٹیاں جو ہے تو مجھے خود پسند ہے، سردیوں میں مجھے زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے گرم گرم روٹیاں بناؤں اور مہمانوں کو کھلاؤں۔ خجی پوزا میں بند دو آواز میں بیا برخ شوے دے، سخت شدید قسم کی مجھے الرجی ہوئی ہے اور آواز میری پھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس انسٹاگرام پہ 2 کویسچنز پوچھے گئے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کے اور ان کو ایک ڈیٹیلڈ آنسر دیا جا سکے۔ کویسچن پہلے جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ جی آپ کے مہمانوں کے ساتھ چھوٹے بچے نہیں آتے، آپ کے گھر ہمیشہ سیٹ پڑا رہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھر جب مہمان آتے ہیں اور ان کے ساتھ اکثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہمارا گھر سارا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے گھر بھی جب گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ اکثر لوگوں کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ گھر میں گیسٹ کے بچے تب شیطانیاں زیادہ کرتے ہیں جب گھر والے اپنے بچے شیطانیاں کرتے ہیں۔ اللہ چھ دمیل مانو ماشومان راشین دا کور والا ماشومان داغی نزیات حلا گولو روانی شروع کیا۔ میں نے 2-3 دفعہ ایسا دیکھا کہ گھر میں لوگ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹائٹ رکھتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو ان کو ایک قسم کی آزادی مل جاتی ہے جب ان کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ جی اب یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہمیں گھر والے کچھ نہیں کہیں گے، تو وہ اپنی ساری جو فرسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے، سارے جو جذبات اور خیالات انہوں نے دبا کے رکھے ہوتے ہیں، مہمانوں کے آنے پہ وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریلیز کر دیں۔ یارا دا کپڑوں الماری تک کلاؤ کی، ان سے بھی کپڑے نکالتے ہیں، اوپر نیچے بھاگ دوڑ، ڈفرنٹ جو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، ان کونوں میں بھی وہ بچے چلے جاتے ہیں۔ اور جب مہمان چلے جاتے ہیں تو سارا بلیم ان کے بچوں پہ آ جاتا ہے کہ جی یہ انہوں نے کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور بس بے عجزان معصومان شیعہ۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ اب اس سٹیج میں کہ وہ سمجھدار ہیں، میرا بیٹا ہے یا میرے نند کے بچے ہیں، تو ان میں ماشاءاللہ یہ کوالٹی ہے کہ جب وہ چھوٹے بچے آتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ان کی اٹینشن کو کس طرح ڈائیورٹ کرنا ہے، ان کو کیسے انگیج کرنا ہے، کس طرح ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر کے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کھیلنا ہے۔ یا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مووی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، یا پھر گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، بچوں خود بھی انجوائے کرتے ہیں اور بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ دوسرا، جب ہمارے ایسے گیسٹ نے آنا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ہمارے مینیو میں لازمی 1 یا 2 ڈشز ایسے ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں جس سے جو بچوں کو پسند ہو اور وہ کھا کے وہ انجوائے کرے اور وہ خوش ہوں۔ تو ان شارٹ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ جی آپ نے کس طرح بچوں کو جو آنے والے بچے ہیں ان کو کس طرح ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا ہے، ان کو کس طرح چیزوں میں انگیج کرنا ہے تاکہ وہ شیطانیاں وغیرہ نہ کر سکیں۔ دوسرا کویسچن جو بہت زیادہ آتا ہے تو وہ یہ کہ مریم باجی آپ تنگ نہیں ہوتی، آپ وہ نہیں ہوتی کہ اتنے زیادہ مہمان آتے ہیں اور آپ اتنا زیادہ کھانا بناتی ہیں؟ تو دیکھیں میں اپنا بہت ہی پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا، یا کسی بھی وجہ سے آپ مطلب وہ ایک بندہ کہتا ہے نا کہ بس ہر چیز اس کو بری لگتی ہے، ہر شیرہ بنے بدی لگی ٹائم کی چیزیں مل مانو خبر ہوا میں تو اچھا بنے بم رو غرزول ہوا۔ جب آپ ایک چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو نہ پھر آپ سے کام ہوتا ہے، نہ ہی آپ اپنے ٹائم کو انجوائے کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو تو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی مہینے کا آخر ہے اور اب مہمان آ رہے ہیں تو ہم ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتے، ان کو کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، اور ان کو جی ٹینشن ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں اس ٹائم پہ آ رہے ہیں۔ میں جب اس زون میں ہوتی ہوں تو میرے سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، نہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ مینیو کیا ڈیسائیڈ کروں، اور مجھے لگتا ہے کہ جی بس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری گروسری وغیرہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جب میں خوش ہوتی ہوں کہ ہاں شکر الحمدللہ مہمان آ رہے، آپ یقین جانیں گے کہ مجھے مینیو جو ہوتا ہے وہ خود بخود ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، چیزیں ساری خود بخود ہو جاتی ہے۔ فریج میں کھولتی ہوں، ہر ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا، ہر چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا۔
آپ جتنا ایک چیز کو انجوائے کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو وہ کام کرنے میں خوشی ہوگی، اتنا ہی آسانی سے آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ میں نے جب یہ پیڑے بنانے کی ویڈیو اپلوڈ کی تو اس پہ اتنے زیادہ میسیجز آئے کہ آپ کے دل کا زور ہے، یہ اتنے پیڑے کون بنائے گا، اور مہمان جب آتے تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ بازار سے تیار لے لو فلانا ڈمکانا۔ لیکن یقین مانے میں جب یہ پیڑے بنا رہی تھی نا اور جب روٹیاں، یہ ساری ایکٹیویٹی میں اتنا زیادہ انجوائے کر رہی تھی، اور یہ سارے کام جو تھے نا تو یہ منٹوں میں ہو رہے تھے۔ تو میں یہاں پہ اپنی ان ساری بہنوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے اوپر چیز کو سوار نہ کریں، آپ انجوائے کریں۔ واللہ جب آپ مہمانوں نے تو ویسے بھی آنا ہے، ہر کام ہونا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو کیا ہوگا، آپ خود کو ہی ٹارچر دیں گے، باقی تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مہمانوں کا کھانا بھی آ جائے گا، چاہے آپ بازار سے منگواتے ہیں، چاہے آپ تھوڑا منگواتے ہیں، چاہے آپ زیادہ منگواتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اپنے اوپر ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اپنے اوپر چیز کو سوار کیا ہوتا ہے، تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے، آپ کو خود ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی مہمان آ رہے ہیں تو مینیو کس طرح ڈیسائیڈ کیا جائے۔ تو دیکھیں مینیو میں تو یہ ہوتا ہے کہ چاول لازمی ہوتے ہیں، آپ دنیا جہان کی چیزیں بنا لیں، لیکن جب تک آپ کے کھانے میں چاول نہیں ہوں گے تو وہ پراپر سیٹ اپ نہیں لگتا، مطلب پراپر مینیو نہیں لگتا۔ اس لیے چاول تو مسٹ ہوتے ہیں۔ ایک چاول ہو گئے، ساتھ میں آپ ایک کوئی سالن والی ڈش رکھ لیں۔ یہ میں وہ بیسک مینیو بتا رہی ہوں کہ چاول تو مسٹ ہوتے ہیں، کہ وہ آپ کو پلاؤ پسند ہے پلاؤ بنا لیں، بریانی پسند ہے بریانی بنا لیں، سبزیوں والے چاول پسند ہے وہ رکھ لیں، دال چاول پسند ہے وہ رکھ لیں۔ ساتھ میں ایک گوشت والی ڈش، کوئی بھی چکن ہو گیا، بیف، مٹن، جو بھی پسند ہے وہ، اور ایک سبزیوں والی ڈش اور سیلڈ اور رائتا۔ یہ بیسک مینیو ہے، اور میرے خیال میں ہر کوئی جن کے گھر مہمان آتے تو سب سے پہلے یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیزیں بنانی ہیں۔ اور بس ارے یہ خواگہ کیا یہ دے حلوہ جوڑا ہوا ہے اور کھیر جوڑا ہوا ہے، کوئی سا بھی ایک میٹھا جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ مینیو ہمیشہ وہ رکھیں جس کو آپ بناتے ہوئے انجوائے کریں، آپ کو خوشی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے یہ بھی بنانے ہو، یہ بھی بنانے ہو، یہ بھی بنانے ہو، اور پھر بھاگ دوڑ کر رہے ہو، اور پھر موڈ بھی آف ہو، اور ہر سوک چیز اللہ خبر ہے کہیں باغی چکو نہ لگا ہوا ہے کہ بس میں تو کام کر رہی ہوں اور میں تو تھک گئی ہوں، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا۔ نہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی کیپیسٹی دیکھیں کہ آپ میں کتنا آپ کا سٹیمنا ہے چیزیں بنانے کا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہمان ان کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سارا ٹائم کچن میں گزار دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مہمان آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ساری تیاریاں کر لینی ہے، خود کو ریڈی صاف ستھرا کر لینا ہے تاکہ ان کے ساتھ آپ ٹائم بھی انجوائے کر سکیں اور پھر اچھا سا لنچ یا ڈنر بھی انجوائے کر سکیں مل کے۔ وسرم روٹو تو خیال دے کر سنگ کلی مزیدار روٹیاں نہیں والے پخے کیا۔ اچھا، جو میں روٹیاں بناتی ہوں نا، یہ ساری روٹیاں کیمرہ شاہ ہے۔ جب میرا کیمرہ بند ہوتا ہے تو واللہ غبارے کی طرح پھولتی ہے روٹیاں، اور جیسے ہی میں کیمرہ آن کرتی ہوں نو تب آگا روٹیاں اڈو دی نا پر سے دونوں نہ آخری اڈوا۔ اچھا، یہ ساتھ میں میرا ہیلپر کھڑا ہے اور میں ایک روٹی بنا رہی ہوں۔ پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ 4-5 روٹیاں بنا لی، ہاٹ پاٹ میں وہ رکھ دی، انہوں نے کھانا سٹارٹ کر لیا، اور اب ہم لوگ جی ساتھ میں فریش روٹیاں بنا رہے ہیں، اور وہ میرا ہیلپر جو ہے تو وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں ڈائننگ روم۔ یہ روٹیاں بنانے والی ویڈیو سٹوریز جب میں نے اپلوڈ کی تھی تو اس پہ بہت سے لوگوں کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ کیوں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں بنا رہی، بس آپ تو روٹیاں ہی پکائی جا رہی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جو مہمان آئے ہوئے تھے نا تو یہ سارے جینٹس ہیں، تو obviously ان کے ساتھ تو بیٹھ کے میں کھانا نہیں کھا سکتی، پردے والی بھی بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی مطلب میں ایک اکیلی عورت میں بیٹھ کے کیا کرتی، اس لیے میں نے اس چیز کو پریفر کیا کہ میں گرم روٹیاں بناتی جاؤں اور ان کو کھلاتی جاؤں تاکہ وہ اپنا کھانا اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ اچھا، بس میرے سے ایک غلط کام ہو گیا۔ غلط کام یہ ہو گیا کہ کل جی میں نے ہاسپٹل کھانا بھیجا تھا، وہ سارا جس طرح میں نے آرگنائز کیا تھا، ہاٹ پاٹس میں رکھے تھے، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کی ایک پراپر ویڈیو بناتی، بس وہ اس ٹائم میرے ذہن نے کام ہی نہیں کیا اور میں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ کل میں نے ہاسپٹل بھیجے تھے جی، بیف پلاؤ تھا، ساتھ میں مٹن کڑھائی تھی، اور ساتھ میں آلو گوشت کا سالن تھا، گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ میں نے بھیجا تھا، سیلڈ بنائی تھی وہ میں نے بھیجی تھی۔ تو جی آج جو تھا تو کل کی کچھ چیزیں بچ گئی تھی، بیف پلاؤ بھی بچ گیا تھا، آلو گوشت والا سالن بھی تھوڑا سا تھا، تو میں نے مٹر قیمہ بنائے ساتھ میں، اور ساتھ میں جی میں نے خاگینہ بنایا، اس لیے کہ ان لوگوں کو انڈے پسند ہیں تو میں نے خاگینہ بنایا، اور یہ ساتھ میں گرم روٹیاں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک کام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ تھکتے بھی نہیں ہو، واللہ دخر ہوندے گٹول اور اسکار کے، لیکن اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہو اور آپ اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہو تو واللہ 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کام نہیں کر پاتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ تھکا ہوا تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔
تو جتنا ایک چیز کو آپ انجوائے کرو گے اتنے ہی آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوں گے. ہیپی ہارمونز ریلیز ہوں گے تو آپ کو تھکنے کا احساس ہی نہیں ہوگا اور آپ جی روبوٹ کی طرح نان سٹاپ کام کرتے رہو گے. ساتھ ہی ساتھ جو میرا ہیلپر ہے اس کو بھی میں ٹرین کرتی جا رہی ہوں کہ روٹیاں کس طرح بنانی ہے. روز خشی کے سبابل سے تزین وزا سہون اور خبیزہ بھی کرا اور پھر لوگوں کو کہے گا کہ جی میری ایک پٹھانی باجی تھی اور اس نے مجھے یہ سارا کام کرنا سکھایا ہے. اچھا ایک اور بات، اگر کوئی فیملی آئی ہوتی مطلب عورتیں وغیرہ ہوتی ان کے ساتھ مجھے بیٹھنا پڑتا تب اس کیس میں بازار سے ہی روٹیاں منگاتی. لیکن ابھی تو ظاہر ہے میرے پاس موقع بھی تھا، میں فارغ بھی تھی، اس لیے میں نے اس چیز کو پریفر کیا کہ میں خود روٹیاں بناؤں گھر میں. یہ جی تھی ہماری ٹیبل کی فائنل لک. مٹر قیمہ خاگینہ، ساتھ میں آلو گوشت اور بریانی، سیلڈ اور رائتا. چلے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے تو وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تھرو میرے یوٹیوب چینل کے. چلے جی پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پامان.